ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ پوٹینشیل بھی ہے، صلاحیات بھی ہیں نوجوان میں، تو ان میں کرٹیکل تھنکنگ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بڑی ایک مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیے آپ نے جو ہے وہ اگر کسی کو 50 روپے دینے ہیں تو آپ کی جیب کے اندر کم از کم 1000 روپے تو ہونے چاہیے، آپ آسانی سے اس کو دے کے اپنا کام بھی کر سکیں. اب یہ کریٹیکل تھنکنگ از ناٹ اے جوک. یہ کس نے دینی ہے ان کو؟ اب کریٹیکل تھنکنگ بنیادی طور پہ کرٹیسزم ہوتا کیا ہے؟ کرٹیسزم جو ہے وہ بنیادی طور پر سوال اٹھانا ہوتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ کوئی اتنی مشکل سی چیز نہیں ہے. تنقیدی فکر کیا ہے؟ نقدہ کا مطلب ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا. تو یہ آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ سوال جو ہے نا، سوال. اب آئیے دیکھیں نا، اب یہ بات اب آگے ایسے بڑھے گی کہ یہ نوجوان نسل ایسی ہے کیوں. تو اب دیکھیں ان کو کریٹیکل تھنکنگ کو آپ آسان الفاظ میں سننے والوں کے لیے کہ آپ نے ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں چاہے وہ منبر و محراب ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں جناب یہ ہم نے آپ کو کہا ہے، یہ لکھیں، یہ یاد کریں، یہ تو میں نے نہیں بتایا تھا، یہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ تو جب آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. کرٹیکل تھنکنگ کہاں سے آئے گی جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ کہا تھا، اس کا رٹا لگاؤ، اور رٹے لگا کے آپ نے نمبر لینے ہیں، پوزیشن لینی ہے آپ نے، پھر آپ کو میڈیکل انجینئرنگ میں آپ کے ایڈمیشنز ہو گئے. تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہمارے دیکھیں نا، آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہیں پہ کہ کہیں اور آپ کو یہ کرٹیکل تھنکنگ نظر آتی ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے ہم اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، کہیں پہ کوئی پریشانی آتی ہے ہم اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. بھائی مثال کے طور پہ کوئی بھی سسٹم ہمیں نیا آ رہا ہے ہمارے پاس، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے کسی اور حوالے سے، تو ہم اس پہ سوال نہیں اٹھاتے. تو یہ بچے کہاں سے پھر سوال اٹھائیں گے؟ تو کرٹیکل تھنکنگ والی بات میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جب آپ ان کو چپ کرا دیں گے، اور یہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس وقت اس کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ کیسے پھر کہتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ان میں کرٹیکل تھنکنگ ہوگی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسائل ہیں آج کے جی نوجوان کو درپیش مسائل ہیں، جی ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں. میں جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا دیکھ رہا ہوں کہ وہ کنفیوز ہیں، ذہنی ہیجان ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا کیا ہے. آپ بطور استاد، ایک استاد ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے استاد ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، اچھا والدین کچھ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، حکومت کچھ کہہ رہی ہے، حالات کچھ کہہ رہے ہیں، تعلیم ان کی اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، آگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لرننگ ہو نہیں رہی ہے، ڈگریاں ان کو دے رہے ہیں، انگریزی ان کو نہیں آ رہی، بنیادی میتھس ان کو نہیں آ رہی، کانفیڈنس ان میں نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ ان میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اکٹھی ہو کے ان بیچاروں کے یہ نوکریاں ان کو پتہ نہیں ہیں. اس پڑھنے سے آگے ہم نے کیا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 25 لاکھ نوجوان اس ملک سے چلے گئے ہیں، برین ڈرین ہوا ہے. تو آپ اب بتائیے کہ یہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیے جو آپ نے حل کی بات کی ہے، خرابی جتنی بڑی ہوگی آپ کو اس حساب سے علاج کرنا ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی گولی کھا لیں، آپ تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سا آپ کوئی چائے پی لیں تو آپ کو، لیکن اگر آپ کی تکلیف بڑی ہے تو پھر آپ کو ہسپتال بھی جانا پڑے گا، داخل بھی ہونا پڑے گا، آپ کو شاید آپریشن بھی کروانا پڑے. تو اس حساب سے آپ کو علاج کرنا ہوگا. تو ان بچوں کو جناب عالی رہنمائی، درست رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ ان کو سوال کرنے کی اجازت دیں، اور والدین کو اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اساتذہ کرام کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، علماء کرام کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا، اور ان کو مواقع فراہم کرنے ہوں گے، ان کو اون کرنا ہوگا. حل یہ ہے، دیکھیں جو جنریشن گیپ ہے آپ اس کو کم کرنا ہوگا. اب دیکھیے آپ 2 سال کے بچے کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو آپ زمین پر بھی بیٹھتے ہیں، اس کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں، پھر کر کے بھی آپ بات کرتے ہیں تاکہ اس کو بات سمجھیں. اب آپ اپنے لیول پر اس یوتھ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس نوجوان نسل کے مسائل بہت مختلف ہیں. یہ ہماری اس طرح نہیں ہے جیسے ہم تھے، سادہ سادہ زمانہ تھا. یہ بڑے تیز ہیں، تو آپ نے اس حساب سے ان سے بات کرنی ہوگی. اور اگر آپ ان کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو غلط بات بتا دی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ بہت سمجھدار بچے ہیں. تو ہمیں اس حساب سے اب ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی، ان کے معاملات کو سمجھنا ہوگا، وہ کمیونیکیشن ان کے ساتھ ٹھیک کرنی ہوگی. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں جناب عالی کہ یہ ان کو اعتماد نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم ان کے مسائل کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو بات بات پہ سختی اور زبردستی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جناب عالی، یہ اس کے حل ہیں. ایک ایک چیز اس کے آپس میں انٹر لنکڈ ہے. تو یہ ہم ان کو بتائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے مسائل کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے جی اور اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ جی جی حیات ہے،
اسلام ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے بچوں سے شفقت کی بالکل ایسے اور بڑوں سے ادب کی. جی تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے، جی ادب کی کمی ہے، بچوں سے جو ہے وہ محبت کی کمی ہے. اور کیا اس کا سبب خاندانی، معاشرتی اور تعلیمی مسائل بھی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں. جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام تو دیکھیں نا، یہ ادب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی آپ کو جو احسان اور نیکی ہے، اطاعت تو اللہ کے بعد رسول کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن احسان اور نیکی پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً والدین کو رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور جو ادب کی بات آپ نے کی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا. اور یہ تو بڑی ضروری چیز ہے. اور دیکھیں اقبال نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے. تو اب ظاہر ہے ہم اسلام کی تو آپ کیا، یہ نوجوان نسل تو یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ ان کو کیسے آپ ان کو الزام دیتے ہیں. ایک کے پاس اگر یہ جاتے ہیں تو وہاں سے اس کو دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ملتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر سے اس کو. دیکھیں ہماری نوجوان نسل کیسے بڑی ہوتی ہے، یہ بڑی ہوتی دیکھتی ہے کہ جناب علی یہ ایک اور مسلک ہے، ان کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر تھوڑے اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اور تقسیم دیکھتے ہیں، مذاہب کی تقسیم دیکھتے ہیں، مسالک کی تقسیم دیکھتے ہیں. اچھا پھر یہ جو قومیں ہیں ان کی تقسیم دیکھتے ہیں. اچھا پھر یہ سیاسی تقسیم دیکھتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسے ہی تو یہ دور ہو جائے. دیکھیں کوئی بھی لبرل اور سیکولر ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. آپ اس کو آہستہ آہستہ دور کرتے ہیں، آپ اس کو اون نہیں کرتے ہیں، آپ اس کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں. آپ پہلے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس نوجوان نسل پہ کہ بھئی تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے بال ٹھیک نہیں ہے، تمہاری پینٹ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ جی، آپ بڑی مہربانی، ہم آپ خود ہی کر لیں گے. تو ظاہر ہے یہ خود ہی کیسے کر لیں گے. تو آپ کو اس طریقے کو اختیار کرنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، علم اور حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ آپ ان کو اپنے قریب لے کر آئیں. آپ اون نہیں کرتے ہیں. اپنی محرومیوں کا ازالہ جو ہے وہ نوجوان نسل سے آپ چاہتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. آپ خود ڈاکٹر بنے نہیں ہیں اور بچوں کو آپ نے، ہر بچے کو آپ ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں. آپ نے خود حفظ نہیں کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں میرا بچہ حفظ کرے تاکہ وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا اور اس میں سب سے آگے میں شامل ہوں گا. تو وہی آپ خود کرتے ہیں نا. آپ ان بچوں کے حالات کو سمجھے بغیر ان کے اوپر، نوجوان نسل پہ جو آپ پریشر ڈال رہے ہیں. تعلیم بے مقصد ہو گئی ہے، نوکریاں ان کی ہیں نہیں ہے، سمجھ ان کو کچھ ہے نہیں ہے. دیکھیں ابھی حال ہی میں ہری پور کی ایک بینک نے مجھے کہا 5 بچے چاہیے جی، پیڈ انٹرنشپ بھی ہے، جاب بھی ہے. آپ یقین کریں میں نہیں دے سکا. جو بچہ جاتا ہے آگے سے نہ اس کو انگریزی آتی ہے، نہ اس کو کپڑے پہننے کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے. تو ان کو آپ اون کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھے نا وہ اقبال، کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. تو آپ مایوسی مت پھیلائیں، ان کو بھی مایوس مت کریں. اب سب سے پہلے دیکھیں اس قوم کا مستقبل کیا، اس معاشرے کی جب آپ بات کرتے ہیں کیا مستقبل ہوگا جہاں پہ اس نوجوان نسل اس ملک میں رہنے کو تیار ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ جس سے بات کر لیں وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا. آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ کو اس نوجوان نسل کو روکنا ہوگا. تو روکنے کے لیے آپ نے ان کو کچھ دینا ہوگا. وہ بنیادی انفراسٹرکچر میں آپ کو پرابلم ہے. اچھا دیکھیں سیکیورٹی کے اتنے پرابلم ہے. آزادی اظہار رائے کی ابھی نے بات کی ہے، کتنا خوف کی ایک صورتحال ہے. تو اس میں یہ نوجوان نسل تو یہاں رکنے کو تیار نہیں ہے. آپ سب سے پہلے ان کو روکیں نا، اس کے بعد آپ اگلی بات کریں گے. جی اشراق صاحب، جو سوشل میڈیا ہے جی، اس نے آج کے نوجوان پر، آج کے طلباء پر کس حد تک نوجوان کو متاثر کی ہے؟ دیکھیں جی نوجوان کو کیا متاثر کیا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو متاثر کیا، ہر شخص کو متاثر کیا. اور زیادہ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو ظاہر ہے بہت بری طرح اس کو متاثر کیا ہے. آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کی اخلاقیات پر آخری بار یا پہلی بار آپ نے کب کوئی خطبہ سنا تھا، کب آپ نے اسکول اور کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی سیمینار ہوا تھا کہ ہم نوجوان نسل کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سوشل میڈیا کا یہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. دیکھیں کووڈ نے ہمیں بڑا نقصان اس حوالے سے پہنچایا. ہم نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا پڑا.
ہماری مجبوری تھی، بے شک. لیکن ہم اس کو نہ سمجھ سکے، نہ ہم اس کو بتا سکے، نہ ہم اس پہ کوئی یوٹیوب کا فار ایگزامپل آپ دیکھیں بڑوں کے لیے علیحدہ اور چھوٹوں کے لیے علیحدہ ہے، کوئی اس کو ہم دیکھ لیں. پھر والدین کو پتہ ہے وہ ایپس ایسی ہیں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں بچہ کتنی دیر موبائل استعمال کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اب جب آپ خود اپنے موبائل میں لگے ہوں گے اور والدہ اپنے موبائل میں، جو ہمارے آج کل ڈرامے ہیں بس ان میں لگی ہوئی ہیں، والد صاحب اپنے کام میں لگے، آپ ان بچوں سے پھر کیسے آپ شکایت کرتے ہیں؟ ہر بات کا ملبہ آپ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ خراب ہے. بھائی ہمیں بھی تو یہ دیکھنا ہوگا نا. آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے مسائل کو سمجھ کے صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح وقت کے ساتھ، صحیح وقت پہ صحیح انداز کے ساتھ آپ ان سے بات کریں. آپ مجھے بتائیں وہ آپ کی بات سنیں گے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بات سنیں گے. آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں، اوے ادھر آؤ، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. لیکن آپ سے کہیں جی اگر آپ ناراض نہ ہو، بیٹھے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بات آپ کی سنیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اندر وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم اس نوجوان نسل کو اون کریں اور ہم اس کو کچھ دیں. اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو پھر ہم نے ویسے کیا ہوا ہوتا نا. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر صورتحال کا جائزہ لے لیں، آپ کو نہیں نظر بچے جو کچھ بھی کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اپنے اولاد کے لیے تو ہمیں فکر ہے، لیکن دوسرے کے لیے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے پھر یہ خرابی بڑھے گی. اور اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری، وہ وہی ہے کہ جو ہم نے کچھ بویا ہوا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں. لیکن اب اس سوشل میڈیا اور موبائل کے ذریعے اب جو ہم بو رہے ہیں اس کو بھی تو کاٹنے کا وقت آئے گا. تو انسان بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا اور وہ کیا صورتحال ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام ہماری اس حوالے سے کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں اسلام کی جیسے میں نے بھی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے رکھی، حدیث بھی رکھی. اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے قدم جو ہیں وہ ہلیں گے نہیں قیامت والے دن. اس میں یہ ہے کہ آپ نے علم اپنا جو ہے اس میں آپ نے کتنا عمل کیا. اس میں سے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کس میں گزاری ہے. تو ہمیں نوجوان نسل کو یہ بات بتانا ضروری ہے. پھر دیکھیں قرآن ہمارے پاس ہے اور قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پھر صحابہ کرام کی زندگی ہے. ان سارے معاملات کو ہم جو ہیں اس نوجوان نسل کے سامنے رکھیں. لیکن اس سے پہلے دیکھیں اگر آپ ان کو ایسے ہی ایک تقریر کی صورت میں یہ بات بتائیں گے کبھی بھی نہیں سنیں گے. وہ کنیکشن جو ہے وہ درست کرنا ہے، وہ کمیونیکیشن درست کرنی ہے، وہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اپنے بات کرنے کا انداز آپ نے ان کے ساتھ دیکھیں. الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. آپ ان کو یسروا ولا تعسروا، آپ سختی مت کریں. بشروا، آپ ان کو خوشخبری دیں. ولا تنفروا، آپ نفرت مت دلائیں. تو اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے تو بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ الگ سے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ ان کو جب اپنے قریب لے کر آئیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، آپ حد درجے کی محبت تھے، آپ حد درجے کے آپ نرم خو تھے، آپ بہترین اخلاق کے ساتھ بات کرتے تھے. تو اگر اس طرح سے ہم ان کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ، ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کریں گے تو اسلام کی تعلیمات ان کی سمجھ میں آئیں گی اور خود ہی سے یہ سمجھتے جائیں گے. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں نا ایک سسٹم آپ کا ایسا ہے، اور آپ کی جو پرائیویٹ سکول ہیں اور آپ بتائیں مدارس ہیں، کیا ان دونوں کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی تعلق ان کے درمیان باقی ہے؟ کیا یہ بچے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں؟ کیا یہ بچے ان کی بات سنتے ہیں؟ کہ وہ ان کو بلاتے ہیں؟ کیا وہ ان کو اون کرتے ہیں؟ تو اسلامی تعلیمات کا معاملہ تب درست ہوگا جب یہ کنیکشن درست ہوگا. تو اسلام کی ٹیچنگز تو ہیں ہی ایسی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے، خریدیں گے نہیں، لیکن جب آپ اٹھیں گے تو خوشبو آ رہی ہوگی. اور بلیک سمتھ کے پاس آپ بیٹھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اٹھیں گے تو کپڑے جلے ہوئے ہوں گے. آپ صرف اسلام کا اس آسان سا یہ کہ آپ ان کو اپنے قریب لے کر آئیں. جب آپ ان کو قریب لے کر آئیں گے تو آپ خود ہی یہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچتی جائیں گی. آج ڈاکٹر صاحب نے آج کے موضوع کے تمام پہلوؤں کا اعادہ کیا ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ موضوع میرے نزدیک جو ہے ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ جس پہ گفتگو نہیں کی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان قاسم علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.